بسم اللہ الرحمن الرحیم جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى وتطلب نفس له طاعة ويبلغ سعد إلى منتهى فؤاد شغوف نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. معزز سامعین کرام، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمام کو ایک تھرمومیٹر دے کر گئے کہ میرے دل کے اندر ایمان کی بیٹری آن ہے یا آف ہے، اس کو آدمی خود پہچان سکتا ہے. میرے اندر اللہ کا ڈر ہے یا نہیں ہے، میرے اندر میرا نفس جاگ رہا ہے یا اللہ کا ڈر جاگ رہا ہے، میرے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے یا نہیں ہے، میرے دل کے اندر تقوی ہے یا نہیں ہے. اس کو پہچاننے کا طریقہ تھرمومیٹر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے کر چلے گئے. اذا سرت کا حسنتو کا، اللہ کے نبی فرما رہے جب تمہاری نیکی تم کو خوشی میں ڈال دے. اذا سرت کا حسنتو کا، جب تمہاری نیکی تم کو خوشی میں ڈال دے. وَإِذَا سَاءَتْ کا سیئتو کا، اور تمہارا گناہ تم کو بے چینی میں ڈال دے تو سمجھو کہ تم مومن ہو. گناہ کرے مومن اور گناہ کرنے کے بعد اسے بے چینی نہ ہو رہی ہو تو سمجھو کہ اس کے اندر ایمان مر گیا ہے. نیکی کرنے کے بعد خوشی نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ ایمان کا مزہ دل کے اندر نہیں ہے. اس لیے حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آج ہم نے دین کو اور ایمان کو اتنا اجنبی بنا لیا کہ دین کی محنت کر کر دین کے بڑھنے پر خوشی نہیں ہو رہی، دین کی محنت گھٹنے سے دین گھٹ رہا ہے، دین میں کمی آ رہی، اس کا غم بھی نہیں ہو رہا ہے. کہ دین کے بڑھنے پر خوشی نہیں، دین کے گھٹنے پر غم نہیں. نیکی کی آدمی ایمان والا نماز پڑھا تو اس کے اندر ایک خوشی محسوس ہونا، ایک میری تہجد چھوٹ گئی یا میری چاشت چھوٹ گئی یا پھر اس طریقے سے جو عمل تھا وہ عمل چھوٹ گیا تو آدمی کے اندر غمگین ہونا، یا پھر کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا تو اس آدمی کے اندر بے چینی میں ڈال دے. اللہ کے نبی یہی فرما رہے نیکی تجھ کو خوشی کر دے، خوشی میں ڈال دے، اور گناہ تجھ کو غم میں ڈال دے کہ سمجھو کہ وَأَنْتَ الْمُؤْمِنُ، تم مؤمن ہو. اور دوسرا سب سے بڑا تھرمومیٹر تو یہ ہے آدمی اپنے ایمان کے بیٹری کو، اپنے ایمان کے نور کو آزما سکتا ہے اپنی تنہائی کی زندگی کو دیکھ کر. اپنی تنہائی کی زندگی کیسی ہے، انفرادی زندگی کیسی ہے. آدمی کا دل، آدمی کا دماغ، آدمی کے چلن یا آدمی کا جو انداز ہے وہ انداز کب معلوم ہوگا؟ اس کی پوری فطرت کیا ہوتی ہے اسی کی طرف اس کی تنہائی چلتی ہے. میری فطرت گناہ کی طرف زیادہ ہے، میری سوچ گناہ کی طرف زیادہ ہے، میری سوچ نافرمانی کی طرف زیادہ ہے، تو آپ دیکھ لیجئے تنہائی کس کی طرف کیسی گزر رہی ہے. میری تنہائی گناہوں کی طرف جا رہی ہے تو سمجھو کہ ہاں میرے اندر کچھ کمی بیشی ہے. اجتماعی زندگی تو ہماری صاف ہے، اس لیے بزرگ دعا کرتے تھے اے اللہ لوگ مجھے جیسا سمجھتے ہیں مجھ کو ویسا بنا دے.
لوگ مجھے اچھا سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے متقی سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے پرہیزگار سمجھ رہے ہیں، لوگ مجھے اچھا علم والا سمجھ رہے ہیں۔ اللہ لوگوں کے حسن ظن کے موافق تو فیصلے فرما دے کہ میں ویسا بن جاؤں، ورنہ تو ہماری انفرادی زندگیاں ایسے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو بازو کوئی نہیں بیٹھے گا۔ اسی لیے یہ جو انفرادی زندگی ہے، اس انفرادی زندگی کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری اس انفرادی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ انفرادی زندگی میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، کل قیامت کے دن بہت سارے نیکیوں کو لے کر آئیں گے لوگ، بہت ساری نیکیوں کو لے کر آئیں گے۔ ان کی نیکیاں اتنی زیادہ ہوں گے کہ پہاڑوں کے برابر، سمندروں کے برابر ان کی نیکیاں ہوں گی، لیکن اللہ کے نزدیک جب فیصلہ ہوگا تو ان کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ صحابہ پریشان، اللہ کے نبی ایسے بھی لوگ ہوں گے جو اتنے نیکیاں لے کر آئیں گے اور ان کو کچھ نہیں ملے گا، ہاں یہ کون ہے تھوڑا بتا دیجئے تاکہ ہم اس سے بچ سکے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کوئی اور نہیں رہیں گے، یہ تم میں سے ہی رہیں گے۔ تمہارے ساتھ نماز پڑھنے والے، تمہارے ساتھ روزہ رکھنے والے، تمہارے ساتھ زکوٰۃ دینے والے، تمہارے ساتھ حج کرنے والے، سب تمہارے ساتھ عمل کرنے والے۔ یہ کوئی کافر نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کے دشمن نہیں ہے، یہ مسجدوں کو توڑنے والے نہیں ہیں، یہ مسلمانوں کا خون خرابہ کرنے والے نہیں ہیں، یہ تم میں سے ہی مسلمان ہوں گے، نماز پڑھنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، لیکن ان کی انفرادی زندگی اتنی بری ہوگی کہ یہ انفرادی زندگی میں ایسے گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے نیکیاں قیامت کے دن کچھ کام نہیں آئیں گے، انفرادی زندگی کی وجہ سے۔ تو ہماری انفرادی زندگی کو بھی ہم لوگوں کو بنانا ہے۔ اس لیے صحابہ کی دو صفتیں تھیں، اس میں سے ایک صفت یہ تھی کہ راتوں کو اٹھ کر اللہ سے مانگتے تھے۔ میں نے بتایا نا، عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دیں گے، اس میں سے ایک کون تھا؟ وَذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تنہائی میں اللہ کو یاد کر رہا ہو اور اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہو، آنسو ٹپک رہے ہو۔ ایک روایت میں ہے، میں کتاب میں پڑھا ہوں کہ جب مومن بندہ پل صراط کے راستے سے گزرے گا، پل صراط کے اوپر سے گزرے گا، تو ایمان والے کے نور کی وجہ سے ایمان کا پاور اتنا ہوگا کہ جہنم کی آگ اس سے پناہ مانگے گی، کہے گی کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے ولی، اے ایمان کے نور والے، تو تیزی سے یہاں سے گزر جا، تیرے ایمان کی نور کی وجہ سے میری جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو رہی ہے، تو جلدی سے نکل جائے یہاں سے۔ یہ جب ایمان بنے گا، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آئے گا، تو یہ ایسا ہوگا۔ جہنم کی آگ جو ہے وہ پانی سے نہیں بجھے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ بچے آج کل ہم لوگ جب چولہا جلاتے ہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ لکڑی وغیرہ، کیروسین وغیرہ ڈال کر، پیپر وغیرہ ڈال کر ہم چولہوں کو سلگاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے نہیں، میری جہنم کی آگ ان سے نہیں سلگے گی، میری جہنم کی آگ لوگوں سے سلگے گی۔ میرے جہنم کی آگ جتنے لوگ ڈالتے رہیں گے اتنی زیادہ آگ بھڑکے گی، اور اس کی ایندھن پتھر ہے، پتھر۔ آپ لوگ سٹیل فیکٹری وغیرہ میں جا کر دیکھیں، وہاں کوئلے کے طور پر پتھروں کو جلایا جاتا ہے، وہ پانی ڈالنے پر نہیں بجھتی، اس کی آگ اتنی پاورفل رہتی ہے کہ وہ ہمارے آگ کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ طاقتور ہوتی ہے، وہ پانی سے نہیں بجھتی۔ لیکن اللہ کا بندہ، یہ پورے دنیا میں جتنے سمندر ہیں، سمندروں کے پانی کو جہنم میں ڈال دیجئے، کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرمایا یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ اللہ جہنم سے پوچھیں گے اے جہنم بس تو بھر گئی؟ وہ کہے گی هل من مزید، اے اللہ اور ہے تو ڈال، اور گنہگار بندے ہیں تو ڈال، یہ جہنم کہے گی۔ آخر میں پورے فیصلہ ہو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے ایک پیر کو جہنم پر رکھیں گے، تو جب وہ جہنم کہے گی کہ اللہ بس اب جگہ نہیں ہے، تو میرے بھائیوں یہ جہنم کی آگ اللہ تعالیٰ لوگوں سے سلگائیں گے۔ لیکن جب مسلمان بندہ، ایمان والا بندہ اللہ کو ڈر کر، اللہ کے خوف سے اللہ کے سامنے بیٹھ کر، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر، اے اللہ اب تک کی زندگی گناہوں میں گزر گئی، اب تک کی زندگی نافرمانی میں گزر گئی، اب تک کی زندگی نمازیں چھوڑ کر گزار دیا، اب تک کی زندگی تیری نافرمانی میں گزار دیا، اے اللہ مجھے معاف فرما لے۔ ندامت کے ساتھ 2 قطرے اپنے آنکھوں سے ٹپکائے گا، یہ 2 قطرے جہنم کی آگ کو بجھا دیں گے۔
یہ 2 قطرے جو سمندر نہیں بجھا سکتی، یہ 2 قطرے بجھا دیں گے۔ توبہ اللہ کو بہت پسند، اللہ توبہ کا دروازہ کھولے رکھے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا یہ توبہ کا دروازہ کب سے، اب سورج ادھر سے نکل رہا ہے، جب مغرب سے طلوع ہوگا اس دن سمجھو کہ تمہاری توبہ کا دروازہ ختم۔ وہ کب ہوگا؟ قیامت کے بالکل قریب ہوگا، جب کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ لیکن ہر ایک آدمی کی ایک قیامت ہے، پورے دنیا پر ایک قیامت آنے والی ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ اس لیے ہمارے دارالعلوم دیوبند کے ایک استاد محترم تھے رحمۃ اللہ علیہ، سفر کر رہے تھے، سفر کرنے کے وقت میں ایک سکھ یا کوئی آدمی آ کر بازو بیٹھ گیا، وہ کہنے لگا آپ کے اسلام میں قیامت کے بارے میں بولتے ہیں، آپ کے اسلام میں قیامت کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، مر کر اٹھنے کے بارے میں بتاتے ہیں، کیا بات ہے؟ اگر قیامت حقیقی طور پر ہوتی تو آپ کے نبی کو معلوم ہونا تھا، اگر قیامت ہوتی تو قرآن میں ہونا تھا کہ قیامت یہ دن آئے گی، قیامت اس دن میں آئے گی، اس مہینے میں آئے گی۔ تو حضرت بولے دیکھو قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، جیسے کہ میں نے بتایا نا 5 چیزیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے، بس کچھ علامتیں بتائی ہیں، وہ آ جائیں گی تو قیامت آ جائے گی۔ اب وہ کہنے لگا بیکار باتیں ہیں، ہوتی تو علم ہوتا، قیامت آنے والی نہیں ہے۔ تو اب سمجھ میں آ گیا اب یہ سیدھی انگلی سے نکلنے والا نہیں ہے، اس کو کیا کرنا؟ ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ تو حضرت بولے اچھا ٹھیک ہے، دیکھیے قیامت کے 2 قسمیں ہیں، قیامت کے 2 قسمیں ہیں۔ ایک قسم آ کر ہمارے جب بھی کتابوں میں بھی ہوتا ہے، جب کوئی بحث ہوتی ہے تو فقہا قسمیں کر دیتے ہیں، مسئلہ حل ہو جاتا ہے، تو ایسے ہی حضرت بھی اس کے قسمیں کر دیے، بتائے قیامت کی 2 قسمیں۔ ایک قسم وہ ہے جو پوری دنیا پر آئے گی، اس کا علم کسی کو نہیں ہے۔ دوسری قیامت ہر انسان پر آئے گی، وہ اس کی موت ہے۔ آپ بتائیے آپ کی موت کب آئے گی؟ آپ بتائیے، معلوم ہے کسی کو؟ تو یہ موت انسان کی قیامت ہے، جیسے ہر انسان کی قیامت کا علم کسی کو نہیں ہے، ایسے ہی دنیا کی قیامت کا علم بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو اب اس کے عقل میں بات آ گئی کہ ہاں جیسے میری قیامت یعنی میری موت کا علم کسی کو نہیں ہے، ویسا ہی دنیا کا علم بھی کسی کو نہیں ہے، یہ بات معلوم ہو گئی۔ تو ایسے ہی اس دن سے پہلے ہمارے لیے ایک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہے؟ موت کا دروازہ۔ موت کے وقت میں آدمی اگر توبہ کرے گا، غرغرے کی حالت میں توبہ کرے گا، غرغرے کی حالت آ گئی، سکرات کی حالت آ گئی، اب آدمی صدقہ کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ جب آدمی مرنے کے قریب ہوتا ہے تو اپنی جائیداد کے بارے میں کہتا ہے میری پراپرٹی 12 لاکھ کی ہے، 4 لاکھ وہ مدرسے کو دے دو، 4 لاکھ یہ مدرسے کو دے دو۔ سکرات کی حالت میں کہے گا تو اس کا صدقہ قبول نہیں، اس کی بات قبول نہیں، اب وہ مال دوسروں کا ہو گیا۔ آدمی مرنے کے وقت میں کہا دیکھو میرے اوپر حج فرض تھا، میں حج نہیں کر سکا، میرے اوپر اتنا قرضہ تھا، میں قرضہ ادا نہیں کر سکا، میرے اوپر یہ چیزیں تھی، وہ چیزیں تھی، میں وہ مدرسے کو دینا تھا دیا نہیں، وہ مسجد کو دینا تھا دیا نہیں، میں مرنے کے بعد یعنی کہ ابھی صحت نہیں، بالکل قریب موت کے قریب بول رہا ہے اور آدمی کی خواہش یہ ہے، تو دیکھو وہ جتنی پراپرٹی چھوڑ کر جائے گا اس کا 1/3 حصے میں اس کی بات مانی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 9 لاکھ روپے چھوڑ کر گیا ہے تو 3 لاکھ میں اس کی باتوں کو پورا کیا جائے گا، باقی 6 لاکھ میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ حالانکہ مال اس کا وہ خون پسینہ ایک کر جمع کیا ہے، وہ محنتیں کر جمع کیا ہے، اب اسی کی بات وہاں نہیں مانی جا رہی، کیونکہ وہ مال کس کا ہو گیا؟ دوسروں کا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے پوچھا لوگوں مجھے ایک بات بتاؤ، وہ آدمی سب سے زیادہ اپنے مال پر حرص کرتا ہے یا دوسروں کے مال پر کرتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنے مال پر حرص کرتا ہے، دوسروں کے مال پر کیوں کرے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں، آدمی اپنے مال سے زیادہ دوسروں کے مال پر زیادہ حرص کرتا ہے۔ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ اللہ کے نبی نے کہا آدمی جو کھا لیا وہ اس کا مال، جو پہن کر پرانا کر دیا وہ اس کا مال، جو صدقہ خیرات کر اللہ کے راستے میں دے دیا وہ اس کا مال، جو جمع کر رکھ رہا ہے وہ دوسروں کا مال ہے جس پر اس کو سب سے زیادہ محبت ہے۔ پتہ نہیں کب کس کی موت آنے والی، ختم ہو گیا تو وہ مال کس کا ہو گیا؟ دوسروں کا ہو گیا، اور اسی مال پر آدمی کی زیادہ تمنا ہوتی ہے، زیادہ خواہش ہوتی ہے۔ تو اسی لیے دیکھیے دنیا کو کمانا، دنیا کو جمع کرنا، مال کو جمع کرنا، دکان کو بڑھانا، کاروبار کو بڑھانا، مالدار بننا غلط نہیں ہے۔ آپ بنیے، مالدار بنیے، کروڑ پتی بنیے، لکھ پتی بنیے، اس سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر مال کمانا برا ہوتا تو زکوٰۃ کیوں فرض ہوتی؟ مالدار بننا غلط ہوتا تو زکوٰۃ کیوں فرض کرتا اللہ تعالیٰ؟
مالداروں پر ہی تو زکوٰۃ ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے, حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ مالدار صحابہ میں سے ہیں. لیکن اس مال کی طلب میں اپنی آخرت کو برباد کرنا یہ برا ہے. آدمی دین پر چلتا رہے گا, برکتیں بھی رہیں گی, اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی رہے گی. جب دین سے ہٹے گا اب اس کے اوپر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی. ایک مثال میں دیتا ہوں آپ لوگوں کو, اس دے کر. ایک آدمی کو تشکیل کرنے کے لیے گئے, 40 دن کے لیے تشکیل کرنے گئے. اب وہ آدمی بڑے تقاضے رکھا کہ ایسا ہے, وہ ہے, یہ ہے, وہ مسائل ہے, وہ بننا ہے, اتنے بننا ہے, انٹرسٹ وہ سب بتائے. تو پھر آخر میں کیا بولا, جب جماعت میں گیا تھا نا اس کے بعد سے یہ پریشانی آئی. سو یہ جو پریشانی آئی کب سے آئی ہے؟ جب جماعت میں آپ لے کر گئے تھے نا اس کے بعد سے ہی اتنی بڑی پریشانی آئی ہے. اب تحقیق کیے کیا ہوا بتاؤ بھائی. جماعت میں جا کر آنے کے بعد پورے, اب بات سننے کے بعد ہم لوگوں کو سمجھ میں آیا پورے زندگی میں کتنے 40 دن آئے, ان 40 دنوں سے کچھ فرق نہیں آیا. جب اللہ کے راستے میں 40 دن گیا تو پریشانی آ گئی. تو تحقیق کرنے پر معلوم ہوا, پوچھے اسے پوچھے, سامنے ہی تھا وہ آدمی, جو آدمی یہ باتیں کہہ رہا تھا اسے پوچھے, کیا پوچھے بتاؤ کیا ہوا. جب معلوم ہوا تو دیکھیے خلاصہ کیا ہے. جب 40 دن گیا تھا تو ایک دکان تھی. کتنے دکان تھی؟ ایک دکان. 40 دن جا کر آیا, اللہ تعالیٰ برکتیں دے دیا, دکان اچھا چلنے لگی. اب خواہش بڑھ گئی, اب سود پر پیسے لے کر اسی قسم کی ایک دوسری دکان کو کھولا. سب سے پہلے دن سے ہٹا کہ نہیں؟ سود پر لینا تھا کیا؟ نہیں لیا. سود پر لیا, اللہ کی مدد ہٹی. پہلا دکان جتنا چل رہی تھی اب اتنا بھی نہیں چل رہی, کم ہو گئی. سود پر لے کر دکان کھولا. پہلی غلطی یہ. پہلی غلطی کیا؟ ایک میں ضرورتیں پورا ہو رہی تھی, قرضہ لے کر دوسرا کھولنے کی ضرورت نہیں تھی, قرضہ لیا, غلط بات. دوسری دکان کھولا, غلط بات. تیسرا بڑا گناہ یہ کیا کہ اب وہاں دوسرے آدمی کو بٹھائیں گے تو اس کو سیلری دینا پڑے گا, اپنے بیوی کو بٹھا دیا. تین غلط کام کر دیا ہے. اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں جماعت میں جانے کی وجہ سے میرے اوپر پریشانی آئی. تو میرے بھائیوں کمائیے, جب تک اللہ تعالیٰ ہمیں استطاعت دے رکھا ہے جب تک ہم لوگوں کو کماتے رہنا چاہیے, اور شریعت کے دائرے سے ہٹنا نہیں چاہیے. شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کریں گے, اللہ کامیاب کرے گا. تو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے اعتکاف ابھی 2 دن میں شروع ہونے والا ہے. آج پیر منگل ہے, چاہ چنبے کے اثر کے بعد سے آپ لوگ جو بھی بیٹھنے والے آ جانا ہے. عورتوں کے سلسلے میں یاد رکھیے, عورت جو اعتکاف معتکفہ ہوتی ہے وہ جا کر کھانا نہیں پکا سکتی. نماز کے لیے جو جگہ متعین کر دیے ہیں, اعتکاف کے لیے جو جگہ, جو روم, جو کمرہ متعین کر دیے ہیں وہ اسی کمرے میں رہے گی. وہاں رہتے ہوئے سبزی وغیرہ کاٹنا, آٹا گوند کر دینا یا روٹی تھپک کر دینا, یہ چیزیں یہ کام کر سکتی ہیں. لیکن کھانا پکانے کے لیے بالکل کچن میں جانا یہ درست نہیں ہے. کوئی پکانے والے نہیں ہے, یہی عورت ہے, کیا کرنا, تو اس عورت کو کھانا پکانے کا انتظام بھی اسی کمرے میں کر دینا. جہاں پر نماز کے لیے متعین کیے ہیں وہیں پر گیس وغیرہ رکھ دینا, اسی پر اس کا کام پورا کر سکتے. کب کوئی نہیں ہے 10 دن کے لیے کسی متبادل صورت کو اختیار کر لینا کہ دوسرے لوگوں کو یا کسی بھی رشتہ دار سے یا کچھ انتظام کرنے کی کوشش کریں. اگر نہیں ہے تو مرد حضرات بھی ساتھ دے سکتے ہیں, وہ تو اس کو تھوڑا گیس وغیرہ قریب کر دے, وہ پکا لے گی, اور آپ لوگ کیا ہے برتن وغیرہ دھونا ہے تو دھو لے سکتے ہیں. مرد کا عورت کے دین کے کام میں ساتھ دینا, عورت مرد کے دین کے کام میں ساتھ دینا, اس سے شان گھٹے گی نہیں, شان بڑھے گی. جب آدمی کسی کے پاس بولتی ہے, عورت شان کے ساتھ بولی گی تو بھی کسی کے پاس بولی کہ ہمارے گھر والے ہمیں گھر کے کام میں ساتھ دیتے ہیں, اس سے مرد کی شان گھٹے گی نہیں, شان بڑھے گی. اور اس عورت کے دل میں یہ بات پیدا ہوگی کہ کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا. سامنے تو نہیں بولے گی لیکن دل کے اندر بات آئے گی کہ کاش میرا شوہر بھی ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا. لیکن میرا شوہر کیسا ہے, سب چیزیں میچ کر کو دینا, پورے کام میچ کر کو دینا. تو اس لیے کم سے کم اعتکاف میں تو ساتھ دے دیجئے. جو مسجد میں بیٹھنے والے ہیں ان کی عورتیں تو نہیں بیٹھیں گی, یا سہولت ہے تو بیٹھ سکتے ہیں, لیکن جو عورتیں بیٹھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سہولتیں فراہم کیجئے, ان کو ساتھ دیجئے, بڑا اس میں فائدہ ہوگا. ایک سوال یہ آیا ہے, وہ بہت دن پہلے ہی سوال آ گیا تھا لیکن جواب نہیں دے سکا, بھول گیا تھا میں. اذان اور اقامت میں اور فجر کی اذان میں کسی کلمے کو بھول گئے تو کیا حکم ہے؟
جیسے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھول گئے، اقامت میں قد قامت الصلاۃ بھول گئے، یا باقی اذانوں میں کوئی کلمہ بھول گئے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم بھول گئے، فوری طور پر یاد آ گیا، پھر الصلاۃ خیر من النوم سے آپ اذان کو پھر دہرائیں گے، پوری اذان نہیں، اذان ختم ہونے سے پہلے یاد آ گیا کہ میں الصلاۃ خیر من النوم نہیں پڑھا، تو آدمی پھر وہی سے اپنے اذان کو دوبارہ پڑھے گا، کہاں سے؟ الصلاۃ خیر من النوم سے ہی اذان کو پوری کرے گا۔ پوری اذان ہونے کے بعد یاد آیا کہ میں الصلاۃ خیر من النوم چھوڑ دیا ہوں، تو پھر دہرانے کی ضرورت نہیں، پھر دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں، نماز میں کچھ اس کا اثر نہیں ہوگا، نماز بالکل صحیح ہو جائے گی۔ یہ ہوا فجر کی اذان۔ باقی اذانوں میں بھی ایسے ہی، جس کلمے کو چھوڑے ہیں اس کلمے کو چھوڑنے کے بعد اذان ختم ہونے سے پہلے یاد آ گیا، وہیں سے آپ دہرا سکتے ہیں، پھر اذان کو پورا کر سکتے ہیں۔ اور اذان ختم ہوتی ہی فوری طور پر 1-2 منٹ کے اندر یاد آ گیا، چھوڑ دیے، ہو سکے تو آپ دوبارہ اذان دے سکتے ہیں، اگر نہیں تو چھوڑ بھی سکتے ہیں، اس سے نماز پر کوئی اثر ہونے والا نہیں۔ اقامت کا بھی یہی مسئلہ ہے، جہاں سے یاد آ جائے گا وہیں سے پھر دہرائیں گے، ورنہ آپ کی اقامت بھی صحیح ہو جائے گی، نماز بھی صحیح ہو جائے گی۔ اقامت میں، اذان میں، فجر کی اذان میں کسی کلمے کے چھوٹ جانے سے نماز پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، نماز بہرحال پوری ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی۔ ایک سوال یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر اس سے پہلے بھی ایک صاحب سوال کیے تھے اور کل بھی ایک صاحب سوال کیے کہ ایک چیز خرید رہے ہیں، خریدنے کے وقت میں ابھی مالک نہیں بنے ہیں، کچھ پیسے ایڈوانس کے طور پر دیے ہیں، مثال کے طور پر 10 لاکھ کی جگہ خرید رہے ہیں، 6 لاکھ روپے ادا کر دیے، 4 لاکھ روپے دینا ہے، 6 لاکھ روپے ادا کر ایڈوانس کے طور پر دیے ہیں، ابھی مالک تو نہیں ہوئے، ابھی جگہ ٹرانسفر نہیں ہوئی ہے، بلکہ معاملہ ہو گیا ہے 100% خریدنے کا ہے، اب رجسٹریشن ہونا ہے، ٹرانسفر ہونا ہے، 6 لاکھ روپے دے دیے، 4 لاکھ روپے باقی ہے۔ تو اب 6 لاکھ کی زکوٰۃ کون دینا، 4 لاکھ کی زکوٰۃ کون دینا، یا پھر 10 لاکھ کی پوری انہیں دینا، کیسا ہے؟ تو دیکھیے 6 لاکھ جو زمین والا لے لیا نا، وہ زکوٰۃ اس پر ہوگی اگر وہ صاحب نصاب ہو، اور باقی 4 لاکھ کی زکوٰۃ یہ دے گا جو ابھی خریدنے والا ہے، کیونکہ اس کے پاس پیسے بھی موجود ہیں نا، پیسے کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، اس لیے موجود رہنے کی وجہ سے یہ پیسے اسی کو دے گا۔ اور ایک خاص مسئلہ یاد رکھیے، پیسے جو جمع کرتے ہیں، شادی کے لیے جمع کرتے ہیں، یا حج کو جانے کے لیے جمع کرتے ہیں، یا گاڑی خریدنے کے لیے جمع کرتے ہیں، یا زمین خریدنے کے لیے جمع کرتے ہیں، ایک کیش ہمارے پاس موجود ہے، معاملہ چل رہا ہے، جگہ کا، گاڑی کا، حج کا، شادی کا، کچھ بھی معاملہ چل رہا ہے، گھر خریدنے کا معاملہ چل رہا ہے، یہ تمام چیزیں ضروریات میں سے ہیں، ان کاموں کے لیے جمع کی ہوئی رقم پر زکوٰۃ ہے۔ گھر رہنے کے لیے خرید رہے ہیں، خرید لیے تو گھر پر زکوٰۃ نہیں، لیکن خریدنے کے لیے جو رقم رکھے ہیں اس رقم پر زکوٰۃ ہے۔ حج کو جانے کے لیے حج پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن حج کو جانے کے لیے جو رقم رکھے ہیں اس رقم پر زکوٰۃ ہے، البتہ ادا کر دیے، حج آفس کو بند دیے، گورنمنٹ کو اس کو جو ادا کرنا تھا ادا کر دیے، اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ 4 لاکھ روپے زمین والا دینا ہے نا، زمین والے کو دینا ہے، دے دیے تو زکوٰۃ نہیں، نہیں دیے تو زکوٰۃ ہے۔ تو یہ مسئلہ ہے ایڈوانس اور جو رقم باقی ہے اس کا یہ مسئلہ ہے، کل بھی اور اس سے پہلے بھی سوال کیا گیا تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ اور کچھ کسی کو سوال کرنا ہے؟ ہاں، غیروں کے لیے دعا کرنا کیسا ہے؟ غیروں کے لیے جب وہ دعاؤں کی درخواست کرے تو ان کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس یہود و نصارہ آتے تھے، اللہ کے نبی کے پاس جان بوجھ کر چھینکتے تھے، چھینکنے پر کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ اس کے بعد سننے والا کیا کہے گا؟ یرحمک اللہ۔ اب ہم لوگ کہیں گے تو اللہ کے نبی ہمیں یرحمک اللہ کہے اور اللہ کی رحمت ہمارے اوپر آ جائے، نبی کی دعا قبول ہوگی۔ کتنے ہوشیار ہے وہ یہود و نصارہ، آتے تھے لیکن اللہ کے نبی ہوتے ہیں، اللہ کے نبی ان کو یرحمک اللہ نہیں کہتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سلام علی من اتبع الہدی کہتے تھے، سلامتی ہے ان لوگوں پر جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں۔ اس لیے غیر حضرات بھی سلام کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وہ اگر ہم لوگوں کو کہتے ہیں تو ہم لوگ ان کو وعلیکم کہیں گے، بس وعلیکم کہیں گے۔ اب اگر وعلیکم کہیں گے تو ان کو معلوم ہو جائے گا، تو یہ کہیے سلام علی من اتبع الہدی کہہ دیجیے، بہت خوش ہو جائے گا، ارے بھائی پورا سلام کا جواب ہم کو بھی دے رہے ہیں۔ ورنہ آپ وعلیکم کہیں گے، آج کل بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں غیر حضرات بھی، کیا بات ہے آپ آدھا سلام بول رہے ہیں ہم کو،
تو آپ لوگ کیا کیجئے ہوشیاری سے، آپ کو اسپیشل سلام کرتے ہیں، کیا ہے؟ سلام علی من اتبع الہدی کہہ دیجئے، آپ بری ہو جائیں گے۔ کیا ہے اس کا مطلب؟ اللہ کے نبی علیہ السلام جب کوئی خطوط لکھتے تھے، جب کوئی خط لکھ کر کسی بادشاہ کے پاس بھیجتے تھے، وہی لکھتے تھے سلام علی من اتبع الہدی، سلامتی ہو اس شخص پر جو ہدایت کی پیروی کرتا ہے۔ تو اب یہ لوگ اگر دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں تو ان کو ہدایت کی دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحیح راستے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، ایسی دعائیں دے سکتے ہیں۔ اور انتقال کر گئے کفر کی حالت میں ان کو مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو منع کیا گیا کہ آپ غیروں کے جنازے میں شریک نہ ہوئیے، وہاں پر کھڑے مت ہوئیے اور ان کے لیے دعائیں مغفرت نہ کیجیے، یہ اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم کیا تھا، تو اس لیے ہمارے لیے بھی اجازت نہیں ہے۔ کیا بولتے ہیں؟ غیروں کے بیمار ہے تو دعا کرو، شفا کے لیے دعا کر سکتے ہیں۔ اب جیسے غیر حضرات آتے ہیں، غیروں کے لیے شفا کی دعا کرنا بھی جائز ہے۔ اب کوئی غیر آتے ہیں، ان کو پڑھ کر بخشتے ہیں نا ہم لوگ، ان کو دم کرتے ہیں وغیرہ کرتے ہیں، شفا کی دعا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے اسلام کے حسن میں سے ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کل ذی کبد، ہر کیا کہتے ہیں، ہر کلیجے والا، ہر جاندار کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم لوگ زمین میں جو ہے ان پر رحم کرو، آسمان میں جو ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ یہاں اللہ کے نبی یہ نہیں کہے جو اللہ کو مانتا ہے اس پر رحم کرو، جو اللہ کو نہیں مانتا اس پر رحم مت کرو، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس پر نہیں، سب پر رحم کرو۔ رحمت کا معاملہ آیا تو سب کے ساتھ کرو، چاہے وہ اللہ کو ماننے والا ہو چاہے وہ اللہ کو نہ ماننے والا ہو۔ تو اس لیے شفا کی دعا بھی کر سکتے ہیں، ہدایت کی دعا بھی کر سکتے ہیں، مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے۔ اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ پہلی رکعت میں اگر دیر سے آئے کوئی ساتھی تو میرے کو رکوع میں داخل ہو گیا، دوسرے ساتھی وہ رکعت پوری ہونے تک کا انتظار کر رہے ہیں، درست ہے؟ غلط ہے۔ ساتھی سوال کر رہے ہیں نماز میں رکوع ملنے پر ہی نماز میں شریک ہونا، بہت سارے لوگ، ہر مسجد کا یہی مسئلہ ہے۔ جب امام صاحب رکوع میں آئے تو دوڑ دوڑ کر آ کر شریک ہونے کی کوشش کرتے، جیسے ہی امام صاحب اٹھ گئے اب 2 سجدے پورا کرنے تک انتظار کرتے۔ یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ رکوع مل گئی تو آپ کو سمجھیے کہ آپ کو رکعت مل گئی۔ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعت، اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے رکوع کو پا لیا اس نے رکعت کو پا لیا۔ رکوع نہیں ملی تو سمجھو کہ آپ کیا ہو گئے، آپ کو رکعت نہیں ملی، لیکن امام صاحب جہاں ہیں وہاں پر شریک ہونا آپ کے لیے ضروری ہے۔ جماعت کے ساتھ ایک سبحان ربی الاعلیٰ کہنے کی توفیق کا مل جانا تنہائی نماز کتنے بھی پڑھ لیجیے اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جہاں پر بھی امام ہے، چاہے وہ اتحیات میں بیٹھے ہو، چاہے وہ دوسرے سجدے میں ہو، چاہے وہ جہاں پر بھی ہو، آپ کو شریک ہونا ہے جماعت میں فوراً آتے ہی۔ اب آنے کے بعد امام صاحب رکوع سے اٹھ گئے، اب پورے رکعتیں ہونے تک آستین اتار کر اپنا منہ پہنچ کر آرام سے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ آرام سے کھڑے ہو جاتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب اتحیات میں بیٹھ گئے تو اتحیات پڑھ کر ہی اٹھنا ہے آپ کو، چاہے امام صاحب اٹھ گئے ہو، آپ امام صاحب کے ساتھ اتحیات میں شریک ہو گئے، تشہد میں شریک ہو گئے آ کر، اب امام صاحب اٹھ گئے، آپ کا تشہد پورا ہونے سے پہلے پہلے امام صاحب اٹھ گئے، آپ کو اٹھنا نہیں ہے، آپ کو تشہد پورا کر کر ہی اٹھنا ہے۔ ایسے ہی چوتھی رکعت میں آپ اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر خاموش ہو جائیں گے، کب تک؟ امام صاحب اٹھنے تک، آپ درود ابراہیم وغیرہ نہیں پڑھیں گے، لیکن آپ تشہد کا پورا ہونے سے پہلے پہلے امام صاحب سلام پھیر دیے تو سلام پھیرتے ہی کھڑے ہونا نہیں، اتحیات پورا ہونے تک آپ بیٹھے رہیں گے، چاہے امام صاحب سلام پھیر کر دعا کر لے، اس سے کوئی فرق پڑتا نہیں، اس لیے کہ مقتدی کا تشہد کا پڑھنا واجب ہے، واجب کا چھوٹ جانے سے سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ وہ رکعت پڑھنا، رکوع مل گئی تو آپ کو وہ رکعت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ رکوع ملنے کا مقدار بتایا تھا میں آپ لوگوں کو، امام صاحب کے ساتھ کم سے کم ایک سیکنڈ، کم سے کم امام صاحب کے ساتھ 1 سیکنڈ کے برابر بھی ہم رکوع میں شریک رہے تو سمجھو کہ آپ کو رکوع مل گئی، ورنہ رکوع نہیں ملا۔ ایسے صورت میں ایک زیادہ سجدہ ہمارا ہو جاتا ہے، نہیں، سجدے کتنے بھی زیادہ ہو جائے، وہ رکعت نہ ملنے پر 2 سجدے بھی مل گئے کسی وقت میں،
اب امام صاحب رکوع سے اڑ گئے, آپ رکعت باندھ دیے تو 2 سجدے ملے نا, تو وہ سجدے فضیلت کے ہوں گے, ثواب کے ہوں گے, رکعت کے نہیں ہوں گے. آپ سمجھیے, جو زائد رکوع یا زائد سجدہ ہم کو ملتا ہے, رکوع مل گئے تو رکعت مل جاتی, سجدے جو ملتے ہیں یا تشہد جو ملتے ہیں, اب تشہد ملا وہ بھی ایکسٹرا ہے. تو یہ تمام چیزیں جماعت کی نماز کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے ہیں کہ جماعت کے ساتھ پڑھی جانے والی ایک تسبیح تنہا نماز پڑھی جانے والی کئی تسبیحوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے شریک ہو جانا. آپ کیا کہ پوچھ رہے ہیں؟ فجر کی نماز میں جماعت پڑھی تو یہ سنت پڑھتے ہیں, یہ مسئلہ بھی میں پہلے بتا دیا تھا. فجر کی سنت کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. آدمی فجر کی نماز کے لیے جب آتا مسجد میں تو جماعت ملنے کی امکانات ہے تو سنت پڑھنا. پہلی رکعت میں ہے امام صاحب, سنت پڑھ کر شریک ہو سکتے, جماعت ملتی. دوسری رکعت میں امام صاحب ہے, سنت پڑھنے پر ہم لوگوں کو جماعت مل جاتی, سنت پڑھ لینا. امام صاحب دوسری رکعت کا رکوع کر لیے, اب نماز پڑھے تو جماعت ملتی, ہم لوگوں کو نہیں ملتی, یا ملتی امکانات ہے تو پڑھ سکتے ہیں. لیکن تشہد میں بیٹھ گئے امام صاحب, اب 2 رکعت پڑھیں گے تو پوری جماعت چھوٹ جائے گی. ایسی صورت میں وہ سنت کو چھوڑ دینا اور امام صاحب کے ساتھ شریک ہو جانا اشراق کے بعد. اب اس وقت میں آپ اس 2 رکعت کو سنت چاہے تو پڑھ سکتے ہیں, فوری طور پر نہیں پڑھنا. امام صاحب میں خود سلام پھیرنے کے بعد وہ 2 سنت نہیں پڑھ سکتا, اس لیے کہ فرض نماز کے بعد فجر کے بعد کوئی سنت کوئی نفل پڑھنا نہیں ہے, منع ہے, نہیں پڑھ سکتے. اشراق کے بعد پڑھ سکتے ہیں. ایسے ہی ظہر کی سنتیں بھی ہیں. امام صاحب اگر آ کر کھڑے ہو گئے تھے تو آپ سنتیں نہیں پڑھیں گے, 2-3 منٹ باقی تھے, 2 منٹ باقی تھے تو بھی آپ سنت نہیں پڑھیں گے, ظہر کی جماعت میں شریک ہو جائیں گے. فرض نماز ہونے کے بعد ظہر کے بعد کے 2 رکعت سنت پہلے پڑھیں گے, اس کے بعد ظہر سے پہلے کے 4 رکعت سنت پڑھیں گے. یہ مسئلہ ہے. رمضان کی جگہ میں بھر گئی پوری, چپل کی جگہ باقی ہے, چپل ہٹا کو یا نماز پڑھا نہیں تھا, کہیں جگہ نہیں ملی, نماز دیتا ہوں. یعنی مسجد فل ہو گئے سب پہ ایسی جگہ پڑھ سکتے, کیا پوچھ رہے ہیں؟ کبھی میدان میں بھی چلتے پھرتے جگہ پڑھنا پڑتا. دیکھو, نماز پوری ہونے کے لیے, نماز صحیح ہونے کے لیے جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. آدمی چپل ڈال کر پھرتا ہو, چپل ڈالے بغیر پھرتا ہو, جیسے کہ ریلوے اسٹیشن میں, ریلوے میں وغیرہ میں ہم لوگ پڑھتے ہیں نماز, کچھ بچھا کر پڑھنا بہتر ہے. لیکن مجبوری کے طور پر آدمی پڑھ لیا تو نماز بالکل ہو جائے گی. شرط یہ ہے کہ وہاں پر کوئی گندگی نہ ہو, کسی کے جوتے پر, کسی کی چپل پر کوئی گندگی لگ گئی, اب وہ گندگی وہاں زمین پر لگ گئی, اب وہاں نماز پڑھ رہا ہے تو نماز نہیں ہوگی. صرف جوتے چھوڑنے کی جگہ پر نماز پڑھنا یہ غلط نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں. اگر جگہ ہے تو آپ بالکل پڑھ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. شرط کیا ہے؟ زمین کا پاک ہونا ضروری ہے. اگر وہاں کوئی گندگی ہے تو نماز نہیں ہوگی. کیا بول رہے ہیں آپ؟ رمضان مہینے میں نمازی بے نمازی انتقال ہوگا تو اس کا حساب کتاب پتہ نہیں رمضان کے بعد. دیکھو, رمضان میں انتقال ہونے کے لیے ہونے والے پر فضیلتیں تو آئی ہیں. جمعہ میں انتقال ہونے والے پر فضیلتیں تو آئی ہے. جمعرات کی مغرب سے جمعہ کی مغرب مراد ہے. یہ 24 گھنٹوں کے اندر جو انتقال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر سے عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. رمضان میں انتقال ہونے والوں پر عذاب کو اٹھا لیتے ہیں. لیکن یہ فضیلت تا قیامت تک رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, اس کا پورا یقین نہیں ہے. جیسے اللہ کسی کو ہول سیل میں کوئی چیز دے دیا, اب وہ پرماننٹ رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے, اس کے اعمال کے بدلے میں وہ اللہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا فیصلہ ہو. لیکن فضیلت تو ہے جو رمضان میں انتقال ہوتا ہے, جو جمعہ میں انتقال ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے, یہ انتقال ہو جانا قیامت کے عذاب سے, قیامت کے سوالات سے آدمی بری نہیں ہوگا. حساب کتاب ہوگا, قیامت کے دن اس سے سوالات ہوں گے اور اس کے نام عمل پیش کیے جائیں گے. نام عمل سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا تو سیدھے ہاتھ میں, یا پھر بائیں ہاتھ میں دینا ہے تو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ فیصلہ تو ہو کر رہے گا. البتہ قبر کے عذاب کے بارے میں یہ 2 فضیلتیں آئی ہیں, جمعہ میں انتقال ہونے والے کے لیے اور جو رمضان میں انتقال ہونے کے لیے فضیلتیں تو ہیں. لیکن وہ دائم رہے گا یا نہیں رہے گا اس کا کوئی یقین نہیں ہے, صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال بھی بتا دیا تھا. ثنا کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ فجر مغرب عشاء کی نماز میں امام صاحب قرات شروع کرنے سے پہلے تک ثنا پڑھ سکتے ہیں. امام صاحب قرات شروع کر دیے تو آپ ثنا نہیں پڑھ سکتے. یہ ہوا پہلے سے نماز میں شریک ہونے کا مسئلہ. اب ایک آدمی دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو رہا, تو دوسری رکعت میں آ کر شریک ہو رہا تو وہ آتے ہی اللہ اکبر کہہ کر کھڑا ہو جائے گا, ثنا نہیں پڑھے گا.
سلام امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد ہم لوگ کھڑے ہوں گے نا، رکعت پوری کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے نا، کھڑے ہوتے نہیں بھائی، تب ثنا پڑھیں گے کیونکہ وہ میری پہلی رکعت ہے، جب ثنا پڑھیں گے. ٹھیک. اور کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو میں مسئلہ بتا دیا. شادی کے لیے جمع کیے ہیں پیسے، حج کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، جگہ خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، گھر خریدنے کے لیے پیسے جمع کیے ہیں، تو ان تمام رقم پر زکوٰۃ ہے. گاڑی خریدنے کے لیے پیسے جمع کر رکھ کر ہے، آج میری زکوٰۃ نکالنے کا ہے. ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ ہے، لیکن وہ جو چیزیں جس کام کے لیے رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. گاڑی پر زکوٰۃ ہے کیا؟ نہیں ہے. گھر پر زکوٰۃ ہے؟ نہیں ہے. لیکن جب تک وہ خریدتے نہیں، جب تک ہمارے پاس رقم رہے گی اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. اب ایک ایڈوانس بھی بتایا نا، 6 لاکھ روپے دے دیے، 4 لاکھ روپے باقی ہے، تو ایڈوانس پر تو زکوٰۃ نہیں ہے. جو رقم میرے پاس باقی ہے اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے، کیونکہ وہ رقم میرے پاس، ہاں ادا کر دیے، اب زکوٰۃ نہیں. ٹھیک ہے. اور کسی کو پوچھنا ہے؟ ہاں ہاں بہت اچھا. یہ بولنا بہت دنوں سے تھا، بھول جا رہا ہوں، یاد نہیں رہتا. تو بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کا بھی بڑا مسئلہ ہے ہمارے اکاؤنٹ میں. وہ بینک میں جو انٹرسٹ پڑتا ہے اس کا معیار کیا ہے؟ وہ 6 مہینے تک آپ کی جامد رقم کتنی تھی اس پر انٹرسٹ پڑتا ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر 6 مہینے سے آپ کے 5 لاکھ روپے ایسا ہی، وہ اس سے کم نہیں ہوئے، اس 5 لاکھ پر آپ کا انٹرسٹ پڑتا ہے. یہ ایک اصول ہے بینک کا. تو جتنے بھی انٹرسٹ اس میں بینک کے جانب سے آپ کی رقم آتی ہے اس کو آپ انٹری میں، آج کل تو موبائل ایپ میں آ گیا ہے تو اس میں دیکھ لینا، INT بول کر لکھ کر رہتا ہے انٹرسٹ کتنا آیا ہے، اس کو ایڈ کر لینا. ایڈ کر کے اس رقم کو الگ کر دینا. اب مثال کے طور پر کسی آدمی کا فکس ڈپوزٹ یا پھر بینک میں 6 لاکھ روپے ہیں، انٹرسٹ ملا کر 6,70,000 روپے ہو گئے. انٹرسٹ ملا کر 70,000 پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے. آپ کی جو رقم اصل ہے وہ کتنی ہے؟ 6 لاکھ ہے. 6 لاکھ پر زکوٰۃ ہوگی. وہ 70,000 کیا کرنا؟ مسلمان غریبوں کو بغیر ثواب کی نیت کے صدقہ کر دینا ہے. پھر وہ 70,000 میں زکوٰۃ ادا نہیں کرنا، وہ 70,000 غریبوں کو دینا، مسلمانوں کو دینا. مسلمان کوئی نہیں ہے تو غیروں کو بھی دے سکتے ہیں. مساجد کو بیت الخلا بنانے بھی نہیں دے سکتے. بہت ساروں کا عقیدہ ہے کہ بھئی انٹرسٹ کے پیسے مسجد کے بیت الخلا بنانے میں دے سکتے ہیں. بالکل غلط ہے. بیت الخلا مسجد کا حصہ ہے، بیت الخلا مسجد کے ضروریات میں سے ہے، اسے بھی استعمال نہیں کر سکتے. مدارس کے بیت الخلا کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. بالکل محتاج مسلمانوں کو بغیر ثواب کی نیت کے دے سکتے ہیں. سمجھ میں؟ اور کچھ پوچھنا ہے؟ کیا بولے؟ نہیں سمجھ میں نہیں آیا. چھوٹا بچے 4,000 2,000 نکال کر 30 سال 30 سال کی وہ بھی ایسے ڈبل ہوتی ہے. ہاں وہ پیسوں کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں، جو زائد ہو جاتی وہ زائد ہوئے سو پیسے غیروں کو دینا، یعنی مسلمانوں کو، غریب شخص کو دے سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ انکم ٹیکس وہ بتایا تھا نا اس سے پہلے. انکم ٹیکس میں ہاں یہ سوال کا جواب کل تفصیل سے دیتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وقت بہت ہو گیا ہے، کل کی توفیق نصیب فرمائے.